والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام و تسلیم کی ذات مبارکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بعد الحمد والصلاۃ حاضرین عزیز وقار میں اور آپ ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا مرحومہ کے حق میں قبول و منظور فرمائے مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اس کی قبر پر کروڑوں رحمت کا نصیب فرمائے ہماری جو محفل ہوتی ہے اس کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے ویسے تو اور بھی مقاصد ہوتے ہیں کہ یہاں قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جائے معاشرے کی اصلاح کی جائے لیکن بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ ہے دعائے مغفرت جب بندہ فوت ہو جاتا ہے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے حقوق اس کی اولاد پر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ چند حقوق ایسے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد پر ہوتے ہیں حضرات عزیز وقار اس کا پہلا حق کیا ہے پہلا حق ہے تجہیز و تکفین دوسرا حق ہے استغفار اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تیسرا حق ہے کہ جو اس نے اپنی زندگی میں جو وعدے کیے ہوں ان کو پورا کرے چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے والدین والد ہو یا والدہ ہو اس کے رشتہ داروں سے اس کے عزیزوں سے اس کے دوستوں سے اس کے عزیز و اقارب سے حسن سلوک کرنا والدین کے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا والدین کی خدمت کا ثواب ہے حضرات عزیز وقار اس محفل کا جو مقصد ہے وہ دعائے مغفرت ہے ایصال ثواب ہے بندہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ اس کے ہاتھ اس کے بعد خالی نہیں موڑتا اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر نہیں پہنچتے اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے میں اس کی دعا پہلے نہیں اٹھاتا حضرات عزیز وقار ایک صحابی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے ایک ان کا انداز یہ تھا یعنی لاڈ و نیاز کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے دعا کا انداز یہ تھا کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے تو نہیں دے گا تو کون دے گا تیری بارگاہ میں جھولی نہ پھیلاؤں تو کس کی بارگاہ میں پھیلاؤں تیرے سوا میرا کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کے پاس میں جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی کو فرمایا جاؤ وہ صحابی جو بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی یعنی جب ہم اس انداز سے بیٹھ کر دعا مانگیں گے تو ہمارا رب یقیناً ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا ہماری دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائے گا حضرات عزیز وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور کریم ہے اور اپنا اس کے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو مجھے لحاظ ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے میں اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے لحاظ ہوتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑ سکتا حضرات عزیز وقار اب آتے ہیں یہ تو ہو گیا نا کہ دعا مانگنا اب آتے ہیں کہ یہ دعا میت کے لیے کیا ہے جس کو ہم نے جنازہ پڑھ کے مٹی میں دفن کر دیا اس کے لیے کیا ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا من اب او ام او صدیق تلحقہ. حضور نے فرمایا کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے قبر میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو مجھے بچاؤ. اسی طرح بندے کی حالت بھی قبر میں ایسی ہوتی ہے، وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے، ایثار ثواب کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، کسی چیز کا ثواب بھیجا جائے. وہ کس چیز کے انتظار میں رہتا ہے؟ سب سے زیادہ اسے دعا کا انتظار رہتا ہے. تو کس سے انتظار کرتا ہے؟ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، ان لوگوں سے وہ دعا کا منتظر رہتا ہے کہ کب میرے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرماتے ہیں. حضرات عزیز وقار، آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کو، یعنی اسے ثواب پہنچتا ہے. یعنی جہاں دعا مانگی جائے، دعا کا مانگنا اور یہاں سے ثواب بھیجنا وہاں پہنچتا ہے. حضور کی حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 عمل اس کے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے ہیں. 3 عمل کون کون سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم نافع ينتفع به، یعنی وہ علم جو نفع دے. محدثین اور مفسرین کرام تو فرماتے ہیں یہ نفع والا علم تو صرف دین کا علم ہے. بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کسی چیز کا بھی علم ہو جس سے اگلوں کو فائدہ ہو، اس کا ثواب مرنے کے بعد مرنے والے کو پہنچتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کسی ایسی چیز کا صدقہ کرنا جس کا ثواب جاری رہے، یعنی جو تا دیر فائدہ دیتی رہے. جس طرح نلکا لگوا دینا، جب تک نلکا چلتا رہے گا. کسی کو بلب لگوا دینا، مسجد میں بلب لگا دینا، کسی غریب یا طالب علم کو کوئی چیز لے کے دے دینی، یا کسی کو کتابیں لے کر دے دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد مرنے والے کو پہنچتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہم سب کے لیے اہم ہے، تیسری چیز حضور نے فرمایا وَوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ. حضور نے فرمایا وہ نیک صالح اولاد ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے. ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے، ہر بندہ یہ دیکھے کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد دعا کر سکے؟ کیا انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ کوئی حافظ صاحب آئے اور وہ دعا کرے؟ کیا ہم نے کسی اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنایا؟ ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. ہمارے 5 بچے ہیں تو کم از کم ہمارے 3 بچے تو نمازی ہونے چاہیں. پہلے تو سب بچے نمازی ہوں، 3 بچے نمازی ہوں.